السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتہ ولا معصوم بعد عصمتہ ولا سنت بعد سنتہ ولا امت بعد امتہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ البیان، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، اس مالک کائنات کا کرم ہے کہ اس نے آج پھر توفیق دی ہے تو میں سامعین و سامعات کی سماع خراشی کا باعث بنا ہوں۔ ہماری آن لائن فن نقابت کورس کی چوتھی کلاس کا آج آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو سارے بھائی اور بہنیں، علماء، معلمہ، حفاظ، حافظہ، قرہ، قاریہ، جتنے بھی سننے والے ہیں، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رہیں آپ۔ دوسری بات کہ آج سبق تاخیر سے آپ تک پہنچا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں محفل پر پہنچ گیا تھا، چلا گیا تھا ایک جگہ پر، نقابت کے لیے مجھے مدعو کیا گیا تھا، تو اس کی تیاری میں، آنے جانے میں، سفر میں ذہن سے سکپ ہو گیا تھا کہ کلاس ریکارڈ کرتی ہے اور سامعین تک مواد رکھنا ہے۔ مجھے تو استاذ الخطباء جاسم بن سعید حفظہ اللہ، انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ بیٹا سبق آپ کا پہنچا نہیں۔ تو میں ابھی محفل سے واپس آیا ہوں، آتے ہی میں نے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پانی بھی نہیں پیا، تو میں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ گیا ہوں کہ یار لیٹ ہو گیا ہے پہلے ہی، تو مزید لیٹ نہ ہو۔ انشاءاللہ جلدی جلدی بات کی طرف بڑھتے ہیں، تاکہ وقت مختصر ہے تو زیادہ وقت ضائع نہ ہو، تھوڑے وقت کے اندر ہم زیادہ باتیں کر کے کچھ زیادہ اضافہ کر لیں اپنے علم کے اندر اور کچھ سیکھ لیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بحث ہے یہ 8-10 دن کے اندر ٹوٹلی نقابت پہ نہیں ہوگی، اور نقابت کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان پر ہوگی۔ تو اسلامی تناظر میں نقیب کی کیا حیثیت ہے، اسلام نقیب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نقیب کا ذکر قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
بنی اسرائیل کے نقیب 12 قبائل کے سردار اور نمائندے تھے۔ نقابت کا عملی مفہوم: محافل میں نظام سنبھالنے والا شخص نقیب کہلاتا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں باادب انداز میں گفتگو، مہمان کا تعارف، تقریر کرنے والے کو اسٹیج پر بلانا، نظم و ضبط کو قائم رکھنا۔ اس پر تقریباً پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرا رہا ہوں۔ ایک اچھے نقیب کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، یا ایک نقیب کے اندر کیا خوبیاں ضروری ہیں کہ اس کے اندر ہوں؟ سب سے پہلی اور اہم جو ہے، آواز میں روانی اور کشش، اور دوسری اس سے بھی اہم ہے، الفاظ کا درست تلفظ۔ اگر آواز کے اندر روانی اور کشش ہوگی تو آپ کے سامعین آپ کو دل لگی سے سن سکیں گے۔ آپ اگر ان کو کئی گھنٹوں تک بٹھانا چاہیں، وہ بیٹھیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے۔ شرط ہے کہ روانی ہو، آواز میں کشش ہو۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کشش تو رب کی طرف سے ہوتی ہے، یا کشش ہم پیدا نہیں کر سکتے، اگر آپ جملوں کو خوبصورتی کے ساتھ، لفظوں کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، باادب رہ کر گفتگو کرتے ہیں، تو خود بخود رب ان جملوں کے اندر کشش پیدا کر دیتا ہے۔ کشش پیدا کرنا اتنا اوکھا یا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تمام نقبا کی آواز میں کشش پیدا کر دے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ روانی کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی مائک پکڑیں اور دھڑا دھڑ بولنا شروع کر دیں۔ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ روانی اس میں آتی ہے، نہیں، قطعاً ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے طلباء کو ایک بات بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، آپ مجھ سے سینئر ہیں، چلیں سن لیں۔ انسان سیڑھیاں چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، دوسری پر رکھتا ہے، تیسری پر رکھتا ہے، چوتھی پر، پانچویں پر، چھٹی پر، کرتے کرتے وہ سیڑھیاں بھی مکمل کر لیتا ہے اور وہ اپنی منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہی بندہ پہلی سیڑھی سے قدم اٹھا کر تیسری، چوتھی یا پانچویں پر رکھے، 2 سیڑھیاں چھوڑے، 3 سیڑھیاں چھوڑ دے، تو اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ربط، وہ تسلسل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اگر ہم ایک سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو بالکل ایسا نہیں کرنا۔ روانی اس چیز کا نام ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ چلیں اور چلتے جائیں، پھر چلتے جائیں، چلتے جائیں، اس کو روانی کہا جاتا ہے۔ رکے نا۔ آپ بہترین خطیب یا نقیب وہی ہے جو اپنے موضوع پر، اپنے ٹاپک پر رہ کر گفتگو کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، ادھر ادھر کی نہیں مارتا۔ اور کشش بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، الفاظ کا درست ہونا اور درست تلفظ کے ساتھ، اور حاضر دماغی کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ، پاسداری کے ساتھ سامعین کو بور نہ ہونے دینا۔ بات سمجھ آئیے جی؟ حاضر دماغی، ادب و آداب، پاسداری اور لفظوں کا درست تلفظ ہونا، سامعین کو بور نہ ہونے دینا۔ ہم نے یہ کس کے متعلق بات کی ہے؟ نقیب کا، ایک اچھے نقیب کی خوبیاں، اس کے زمرے میں یہ بات آئی ہے۔
حاضر دماغی کے ساتھ گفتگو کریں، ادب و اداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، پاسداری کے ساتھ سامعین کو بور نہ ہونے دیں۔ یہ آپ کی خوبیاں یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایک اچھے نقیب کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، نقیب کی آواز و انداز اور گفتگو۔ نقیب کی آواز میں واضح تلفظ، اتنا واضح ہو کہ دگڑ مگڑ نہ لگے، آپ کی ایک ایک لفظ کی ایک ایک جملے کی سمجھ آئے۔ مٹھاس اور اعتماد بہت ہی ضروری ہے، ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ بولنے کا انداز ایسا ہو کہ سامعین دلچسپی سے سنے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک انسان جب روانی کے ساتھ بولتا ہے اور ادب و اداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، حاضر دماغ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہا جاتا ہے، جدھر کی ہوا ہوتی ہے وہاں کر ادھر کا ہی رخ کر لیں۔ تو جس ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے، آپ کے ماقبل جس ٹاپک پر گفتگو ہوگی، آپ اس کے مطابق گفتگو کریں، آپ اس کے مطابق جملے دیں، اور آپ اس کے مطابق اشعار کا استعمال کریں، مائک کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ بہترین نقیب بن جائیں گے۔ واضح تلفظ، ایک ایک، یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ یہ میں پہلے بھی سبق میں عرض کر چکا ہوں، غالباً دوسری کلاس میں عرض کیا ہے یا کہ تیسری میں، پھر عرض کرتا ہوں، واضح تلفظ بہت ضروری ہے۔ ایک نقیب اگر واضح گفتگو نہیں کرتا، کوئی بھی جملہ بگاڑ دیتا ہے، دائیں بائیں کر دیتا ہے، اپنی اوور ایفیشنسی دکھاتا ہے یا ایفیشنسی دکھاتا ہے، یا زیادہ ہوشیار یا چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے میں نے یار آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک نقیب ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں پلس ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نقابت میں وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ بس کچھ نہ کہیں۔ ان کی نقابت، اللہ پاک ان کو اچھا نقیب بنائے۔ تو نقیب کی اردو بڑی کمال، با کمال اردو اس کی ہونی چاہیے، اور اس کو اردو پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اردو ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، جو بھی زبان ہو، اس کو اس کے اوپر عبور ہونا چاہیے، مہارت ہونی چاہیے۔ اور نقیب کا فن ہی یہ ہے کہ وہ لفظوں کو درستگی کے ساتھ واضح، ایک ایک چیز کو پیرائے میں ڈال کے، ایک ایک چیز کا سانچہ انسان کے سامنے، سامعین کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے سامعین نقیب کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اکثر محافل پر جانا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں خطیب کی گفتگو کا ٹائم، وقت اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے تجاوز بھی کر جاتا ہے اکثر۔ تو نقیب نے آنا ہوتا ہے، آپ کیا لیں، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 یا 5، حد 5 سے 7 منٹ کے لیے نقیب کی انٹری ہونی ہوتی ہے، نقیب نے دعوت دینی ہوتی ہے، اور پورے مجمع کو ایک دفعہ ہلانا ہوتا ہے، جگانا ہوتا ہے، اور وہ پردہ جو ہوتا ہے سامعین اور متکلم کے دوران، وہ اس پردے کو ہٹانا ہوتا ہے۔ مختصر وقت ہوتا ہے، اس مختصر وقت کے اندر اس نے چھکے اور چوکے لگانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نقیب اس مختصر وقت کے اندر کوئی بھی بال مس کر گیا تو وہ ضائع ہے، وہ ختم ہے، یا مطلب کہ وہ اس خطیب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جس کے لیے وہ صحیح جملے یا صحیح تلفظ نہیں ادا کر سکا۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک نقیب ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی اردو کمزور ہے،
تو اردو کو صحیح کرنے کا طریقہ، لغت پڑھیں آپ، اردو کو صحیح کرنے کا طریقہ آپ اخبار پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے نا اردو شاعری پڑھیں، ان کا انداز گفتگو دیکھیں، اور جملے سے جملہ جوڑنے کا طریقہ دیکھیں۔ اگر آپ بہترین نقیب بننا چاہتے ہیں، اگر تو ڈانگی ٹپانا ہے تو جی کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کے اپنے سارا ہے۔ واضح تلفظ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اکثر احسن لفظ ہے، احسن، وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں احسن۔ اکثر نقبا جو ہیں وہ جی طاہر لفظ ہے تو کہتے ہیں طاہر، مطلب پنجابی کی جھلک نظر آتی ہے اس میں، طاہر، ٹھیک ہے جی۔ وہ اسی طرح اور کیا ہے، بلال کی جگہ بلال، ارشد کی جگہ ارشد، عبد السلام کی جگہ عبد الاسلام۔ وہ مطلب زیادہ واضح کرنے کی کوششیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ تو اسی لیے تلفظ صحیح ہونا چاہیے، آپ نے جو جملے بولنے ہیں اس پر آپ کو عبور ہونا چاہیے، اس پر آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آنکھیں بند ہو، لائٹ چلی جائے، مائک بند ہو، آڈینس سامنے ہو یا نہ ہو، سامعین سامنے ہو یا نہ ہو، آپ وہ جملے پکڑ پکڑ کر بولتے جائیں، اور ان کے اندر چاشنی رب خود پیدا کرے گا، کشش خود پیدا کرے گا۔ تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، لغت پڑھنی ہے اور اخبار کا استعمال کرنا ہے۔ اردو جتنی آپ سے پڑھی جاتی ہے، شاعری جتنی آپ سے پڑھی جاتی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے ان جملوں کو آپ اپنی گفتگو کے اندر، عام گفتگو کے اندر استعمال کریں اگر آپ کامیاب نقیب بننا چاہتے ہیں۔ مٹھاس بھی اور اعتماد بھی اسی سے بڑھتا ہے جب آپ کو ایک چیز پر مہارت ہوتی ہے اور پریکٹس ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ پریکٹس کریں کہ آپ کو موبائل دیکھنے کی، آپ کو ڈائری دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور آپ کو اشتہار دیکھنے کی دوبارہ ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ ایک نظر دیکھیں کہ کیا نام ہے خطیب کا، واعظ کا، نعت خواں کا، قاری کا، تو آپ پھر اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ دیکھیں کہ لغت اس نام کو کس طرح پکارتی ہے، اس کو اردو کس نام سے پکارتی ہے، کیسے پکارتی ہے، کس لہجے سے پکارتی ہے، تو اس لہجے کو صحیح طریقے کے ساتھ آپ اپنے اندر اتاریں تو انشاءاللہ العزیز اعتماد بھی بڑھے گا، آپ کے لفظوں کے اندر مٹھاس بھی ہوگی، بولنے کا انداز ایسا ہو کہ سامعین دلچسپی سے سنیں۔ یہ اب کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ کو سامعین دلچسپی سے سنیں؟ ادھر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہانیاں تھوڑی سنانی ہیں، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بچوں کی پوائنٹس جو ہوتی ہیں کتابوں کے اندر وہ تھوڑی سنانی ہے، یا ڈائجسٹ کی کہانیاں تھوڑی پڑھنی ہے، یہاں پر ہیر رانجھا نہیں سنانی، کوئی لو سٹوری نہیں یہاں پر سنانی۔ دلچسپی پھر کیسے پیدا ہوگی؟ دلچسپی انسان جب میں سمجھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں جب انسان خالص نیت لے کر جاتا ہے، کوئی لالچ لے کر نہیں جاتا، تو وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ گفتگو کرتا ہے تو مالک کائنات رب لم یزل اس کی گفتگو کے اندر ایسی مٹھاس، ایسا ٹھہراؤ اور ایسی دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں کہ سامعین سنتے رہ جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے سیر کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے محظوظ ہو رہے ہیں۔ آپ نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کا نام سنا ہوگا، بڑا کمال کا خطبہ پڑھتے تھے، بڑا کمال کا قرآن پڑھتے تھے، اور اتنا میٹھا قرآن پڑھتے تھے، کیا انداز تھا ان کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
اور میں نے ان کو براہ راست تو نہیں دیکھا، لائیو تو نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے میں نے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک محفل پر تھے، ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ہندوستان کا علاقہ تھا، تو جو مشرکین ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو اسلام سے دور ہوتے ہیں یا جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ شرارتی ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی پاک نے بھی فرمایا ہے کہ کافر آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کافر آپ کا یار نہیں ہو سکتا، کافر آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا ہے کہ بھینسوں کو کھول دیا گیا ہے، بھینسوں کو جام باندھا جاتا ہے، ان کو کھولا گیا، ڈرایا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے جو بھینسوں کا باڑا ہوتا ہے وہاں پر آگ لگائی گئی، جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں، کہ وہ ڈر جائیں۔ آگ سے ڈرتے ہیں جانور، وہ ڈر کر بھاگی، اور سامنے مجمع تھا، وہ مجمع کی طرف آ ہی رہی تھی تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ یہ بات بڑی ایمان افروز ہے، اور سننے والا خود چونک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے آتے دیکھا کہ یار پیچھے سے تو جانور بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی یہ مجمع کے اندر داخل ہوں گے اور سارا مجمع منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، پھیل جائے گا، دائیں بائیں ہو جائے گا، ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی گفتگو روک کر کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور تم بھی قرآن سنو۔ انہوں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ بھینسیں وہیں پر بیٹھ گئیں اور انہوں نے قرآن سنا، آگے نہیں آئی۔ اسی طرح جب وہ قرآن پڑھتے تو پرندے چہچہاتے، لہلہاتے، قریب آتے اور ان کے قرآن کو سنتے۔ حاضر دماغی کہاں کام آتی ہے، اسی کو حاضر دماغی کہتے ہیں۔ آپ کے مجمع کو کوئی خراب کرنے لگے تو نقیب کا کام ہے کہ وہ اپنے مجمع کو سنبھال لے، سنوار لے اور باندھ لے، کہیں جانے نہ دے۔ اور اسی طرح ایک اور میں نے ان کو سنا، خود سنا، اہل حدیث مطبع فکر کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر حافظ رحمہ اللہ۔ وہ بھی ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے، خطاب کے دوران بارش آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ منتشر ہو رہے ہیں، پریشان ہو گئے، تذبذب کا شکار ہوئے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا کہ یار بارش بارش بارش۔ انہوں نے بڑا کمال کا ایک جملہ کہا جس سے سارا مجمع سامعین متوجہ بھی ہوئے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر وہ بیٹھے، یہاں پر وہ کھڑا ہو، یا میری تقریر کو، میرے بیان کو وہ سنے جو کل کو حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑی کر سکے۔ تو یہ بات سن کے سارا مجمع بڑا حیران ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے کہ یار اب کیا کریں، اب نقیب کیا کرے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بیان مکمل ہوتا ہے آپ کے پاس محفل کے اندر 2 سے 3 یا 4 یا حد 6 جتنے بھی، اکثر کئی دفعہ رات گئے تک پروگرام ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر، تو ہر دفعہ کا معاملہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہر خطیب کے بعد عوام اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے سامعین اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے جو خطیب بیان کر کے گیا ہے اس کو ہم ملیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو ملنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ایک کو دیکھ کر دوسرا اٹھتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا اٹھتا ہے، تیسرے کو دیکھ کر، اسی طرح وہ اٹھتے جاتے ہیں اور پھر وہ سارا جو مجمع ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ کی انتظامیہ کے ساتھ اچھی لیک سلیک ہے یا آپ نے مکمل پروگرام ہینڈل کرنا ہے
تو سب سے پہلے تو ہم خطباء کو بھی سمجھنا چاہیے، بالکل ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر خطیب فوراً تقریر کرتے ہیں، تقریر کرنے کے بعد مائک پیچھے کرتے ہیں اور اٹھ کر دڑکی لگاتے ہیں، ایسے لگاتے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ مان لیا کہ انہوں نے اگلے پروگرام پر جانا ہے، اگلی محفل پر جانا ہے یا آگے بیان کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا۔ جہاں پر اتنی دیر ہو گئی ہے، ان کو لیٹ ہو گئے ہیں وہ، تو اگر وہ مزید 5 منٹ زیادہ لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو خطیب ہیں وہ بیان کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر نہ جائیں، زیادہ نہیں تو 5 منٹ کے لیے بیان کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں جب تک اگلا خطیب تقریر شروع نہ کر دے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر آخری خطیب سے پہلے والا خطیب ہے، اس کے بعد آخری تقریر ہے، تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اکثر خطبہ کہتے ہیں جی میری پہلے کروا دیں، میری پہلے کروا دیں، میں نے آگے جانا ہے، میں نے پیچھے جانا ہے، میں نے دائیں جانا ہے، میں نے بائیں جانا ہے۔ وہ ایسے کرتے کرتے تو کافی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ جی میں نے آگے جانا ہے، میں نے پیچھے جانا ہے، تو وہ میری کروا دیں، جی میری کروا دیں۔ اکثر اس بات پر جھڑپ بھی ان کی ہو جاتی ہے اور وہ پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اکثر خطبہ آپس میں، ان کا آپس کا معاملہ مسئلہ ہے، پیار محبت ہے ان کی آپس میں، جو مرضی کرتے رہیں۔ تو بہترین حل یہ ہے کہ اگر خطیب آخری خطیب سے پہلے والا خطیب ہے تو وہ یہ بات اپنے بیان کے آخر پر کر دے کہ بھائی میں نے بیان کر لیا ہے، آخری خطیب کو آپ سن کر جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، اگر کھانے کا انتظام ہے تو کھانا کھا کر جائیں گے، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ ہم ملتے رہیں گے، میں نے آپ کے ساتھ 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، یہ جتنے منٹ بھی آپ سے گفتگو کی ہے ہم بات ہی کر رہے تھے، لہٰذا اٹھ کر ملنا ضروری نہیں ہے، آپ اگلے خطیب کو غور سے سنیں۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات اگر خطیب ایک یہ بات کر دے۔ نمبر 3، اگر وہ بھی ایسا نہیں کرتا تو سب سے بہترین حل ہے کہ انتظامیہ سے مشورہ کر کے خطیب کے آنے کی جگہ بھی عوام سے ہٹ کرو اور جانے کی جگہ بھی عوام سے ہٹ کرو، مطلب وہ سامعین کے درمیان میں سے نہ چل کے آئے یا سامعین کے پاس سے گزر کر واپس نہ جائے تاکہ عوام اٹھے نہ۔ اس لیے خطیب کے آنے کا راستہ سٹیج کے پیچھے سے ہونا چاہیے، جانے کا راستہ بھی وہیں سے ہونا چاہیے۔ سامعین کے ساتھ اس کا مطلب کہ آنا جانا سامعین کے درمیان نہ ہو یا راستہ درمیان میں نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں نقبا، جو انتظامیہ کو بتائیں گے یا انتظامیہ کو بتانا چاہیے۔ اکثر ہو جاتا ہے مسجد میں پروگرام ہو تو پھر کہاں سے آئے جائیں گے، تو اکثر مساجد کے اندر 2 راستے نہیں ہوتے آنے جانے کے، ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے چلو وہ تو مجبوری ہے۔ جہاں پر پنڈال میں پروگرام ہے، بازار میں ہے، گلی میں ہے، تو اس کے لیے بہترین حل ہے کہ اس کے 2 راستے بنائے جائیں، ایک آنے کا مطلب خطباء کے آنے جانے کا اور ایک سامعین کے آنے جانے کا راستہ۔ یہ دو راستے دونوں الگ الگ ہوں تاکہ عوام بعد میں پروگرام کے درمیان ڈسٹرب نہ ہو۔ چوتھی بات، چوتھی تھی کہ 5ویں تھی، چلیں آپ وائس سن کے تو دیکھ لیجئے گا کون سی بات تھی۔ اگر خطیب کے بیان کرنے کے فوراً بعد عوام اٹھنا شروع ہو جائے، کچھ ایسے جملے نقیب نے تیار کیے ہوں کہ جو وہ بولے تو عوام مردی مر جائے اتھوں اٹھے نہ، وہاں سے ہلے نہ، کوئی ایسے جملے وہ تیار کر کے جائے، ان کی پریکٹس کر کے جائے، جو جملے وہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، ہنگامی صورتحال، تو ان میں وہ کہہ سکے۔ تو یہاں پر پیار سے بالکل بھی نہیں چلتا، آپ کی آواز ویسے ہی، نقیب کی آواز روبدار ہونی چاہیے، وہ بولے تو اس کو سننے والے کو پتہ چلے واقعی کوئی انسان، کوئی مرد بول رہا ہے۔ تو جن کی آواز باریک ہے وہ نقابت نہ کریں، اور جن کی آواز درمیانی ہے وہ بھی پریکٹس کر کے اپنی آواز کو موٹا کریں، اور جن کی آواز باریک ہے وہ نقابت اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو ساؤنڈ والے سے بیس کھلوائیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کی آواز برقرار رہ سکے اور جاندار جاذب آواز ہو آپ کی۔ تو انشاءاللہ آگے ہم بات کل کے سبق میں کریں گے، 5ویں سبق میں۔
وقت ختم ہوا جاتا ہے. تو جتنی باتیں ہوئی ہیں امید ہے کہ ان باتوں کو آپ ذہن میں، دل میں، دماغ میں جگہ دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.